او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ عزیز دوستو، مسلمان ساتھیوں، 22 جنوری آج جامعہ محمودیہ کی سالانہ تقریب ختم بخاری حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ کرام کے اس اعزاز میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میں مختصراً 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارا بہت سارا مجمع ایسا ہے جو نوکری پیشہ، بزنس مین، تاجر حضرات، باہر دنیا کے اور شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کا ہے۔ میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔ روئے زمین پر اس وقت 2 قسم کے ادارے محنت کر رہے ہیں۔ ایک کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کہا جاتا ہے، دوسرے کو دینی مدارس کہا جاتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والی کتابوں کی ابتدا ABC 1 2 سے ہوتی ہے۔ اسکول، کالج کی ابتدا ان الفاظ سے ہو رہی ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی تعلیم کی ابتدا الف نورانی قاعدے سے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن کریم میں الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں یہ حروف تہجی پائے نہ جاتے ہوں۔ یہ دونوں لوگ روئے زمین پر اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں، اسکول کالج والے بھی اور مدارس بھی۔ توجہ رکھنا، اسکول کالج اور یونیورسٹی والے آپ کو پروفیسر فراہم کر رہے ہیں، انجینئر فراہم کر رہے ہیں، ڈاکٹر فراہم کر رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ انجینئر ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ پروفیسر ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ بڑی بلڈنگوں کے لیے آرٹک ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن عربی کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک اصول ہے، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ دین ہمارا مقصد ہے، قرآن ہمارا مقصد ہے، رسول اللہ کی شریعت ہمارا مقصد ہے، احادیث ہمارا مقصد ہے۔ آج النظام کل الٹ، ہر چیز الٹ ہو رہی ہے۔ جو ضرورت تھی اسے ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اسے ضرورت بنا لیا۔ ہم دیکھیں ہمارا اسکول کالج کے ساتھ کتنا رویہ ہے، مدارس کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ توجہ رکھنا، میں آپ کو کراچی کے بادر آباد کے اسکول کی مثال پیش کرتا ہوں۔ وہاں کلاس کے اندر ایک پروفیسر کلاس میں 3 چیزیں لے کر آیا، ایک مٹی، ایک پودے جس کو گملہ پتے تیار، اور ایک پانی۔ 3 چیزیں لا کر طلبہ کے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے یہ مٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ پتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کے مکسچر ہونے کے بعد، ملنے کے بعد مٹی میں بیج ملا، بیج میں پانی ملا، اس سے یہ پودا بن کر باہر نکلا۔ کتنی چیزیں بولو بھائی؟ 3، پتا، مٹی اور پانی۔ وہ کہتے ہیں ان 3 چیزوں کے ملنے کے بعد، استاد جی سوال یہ کرتا ہے کہ ان 3 چیزوں کے ملنے سے یہ پودا وجود میں آیا ہے، بتاؤ بیچ میں اللہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کلاس میں کہا جا رہا ہے۔ توجہ رکھنا، اگلا سوال یونیورسٹی کا پروفیسر طلبہ سے کر کر یہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر پروفیسر یہ کہتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا اللہ کوئی اپنے جیسا رب بنانے پر بھی قادر ہے؟ اگر اللہ اپنے جیسا رب بنانے پر قادر ہے تو وہ خالق ہوگا یا مخلوق ہوگی؟ یہ سوالات یونیورسٹی کی درسگاہوں میں آپ کے بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں، کلاس کے اندر اسکولوں میں بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، یہ تربیت ان کی جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی، سائنس آسمانوں پر پہنچ گیا۔ سائنس نے کیا ترقی کی ہے؟ سائنس کی حیثیت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا
جن پر یہ پہلی آیتیں اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ امہانی کے گھر سے اٹھے تھے، مسجد حرام میں لائے تھے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آقا کو مسجد حرام سے پھر ساتوں آسمانوں تک سیر کروائی گئی تھی، پہلے بیت المقدس تک لایا گیا، آپ نے نبیوں کی امامت کروائی، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، ساتواں آسمان، مقام رفرف، شریف الاقلام، یہ سارے مقامات آپ کراس کرتے ہوئے خالق کائنات سے جا کر ملے ہیں، عرش المعلی پر آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، قاب قوسین، قرآن ترانے گا رہا ہے، ثم دنا فتدلی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، زمین نیچے، آسمان نیچے، عرش نیچے، فرش نیچے، ساری کائنات نیچے ہے، محمد الرسول اللہ آسمانوں پر جا رہے ہیں، سائنس کی حیثیت کا ہے، آسمانوں پر پہنچے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، پھر آپ واپس آ گئے، مکے والوں نے آ کر بتایا، آپ نے آ کر مکے والوں کو بتایا، میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان دیکھے، شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھے، جنوب دیکھے، اللہ کا عرش دیکھا، مقام رفرف دیکھا، شریف الاقلام دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، آسمانوں کے نقشوں کو دیکھا، مکے والوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، سارے کافر اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، آ کر کہنے لگے، ابو بکر صدیق، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے راتوں رات زمین سے اٹھ کر آسمانوں کی سیر کی ہے، اللہ کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا، اللہ کے نبی کی بات کو ابو بکر سے لوگوں نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا، آپ تو یہ کہتے ہیں رات کے حصے میں آقا زمین سے اٹھے ہیں، آسمانوں پر گئے ہیں، جا کر واپس آئے ہیں، میں تو اس کو بھی مانتا ہوں، بیٹھے زمین پر ہیں، باتیں آسمانوں کی بتاتے ہیں، بیٹھے زمین پر ہیں اور باتیں آسمانوں کی کرتے ہیں۔ یہ میں بات عرض کر رہا تھا، سائنس کی کیا حیثیت ہے، سائنس ہمیں کیا دے رہا ہے، اور توجہ رکھنا، آج ہمارا دینی مدارس سے محبت کا اسلوب کیا ہے؟ ہمارا جب بچہ صبح اسکول جاتا ہے، وہ ٹائی پہن کر، کپڑے استری کر کے، زبردست قسم بال کنگھی کر کے جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ اسکول چلا ہے، پراپر یونیفارم میں جا رہا ہے۔ جب مدرسے کی باری آتی ہے، قمیض بھی میلی، ٹوپی بھی میلی، شلوار بھی میلی، بال پڑا گندا، جسم کی حالت خستہ، یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ قرآن جس کی تلاوت خود اللہ نے کی، وہ قرآن اگر وہ نازل نہ ہوتا، میرے دوستو، آج آدم علیہ السلام کا تعارف دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، نوح علیہ السلام کا کشتی میں چلے جانا، کشتی کا پار کرنا، دنیا کو اس کا تعارف کیسے ملتا؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو پار کرنا، فرعون کا غرق ہو جانا، دنیا کو اس کا تعارف کیا ہوتا؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنایا، دنیا کو اس کا تعارف کیسے ہوتا؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام راتوں کو رو رو کر اللہ سے کیسے مانگتے رہے؟ قرآن نازل نہ ہوتا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بنیادیں کیسے رکھی؟ دنیا کو کون بتاتا؟ قرآن نازل نہ ہوتا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، چھری چلتی نہیں ہے، دنیا کو اس کا تعارف کون کرواتا؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں تڑپنا، لا الہ الا انت سبحانہ کے ترانے گانا، دنیا کو کون بتاتا؟ قرآن نازل نہ ہوتا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پلاننگ کر کے مشورے سے کنویں میں ڈال دیا، اپنی عقل سے ہم نے یوسف کا قصہ ختم کر دیا، لیکن اللہ اپنی تدبیر پر غالب ہے، یوسف کو کنویں سے نکالا، مصر کا وزیر خزانہ بنایا۔ قرآن نازل نہ ہوتا، یوسف کا تعارف کس کو ملتا؟ قرآن نازل نہ ہوتا، دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ یوسف کو اللہ نے بادشاہت دی، اللہ نے حکمرانی دی، قرآن نازل نہ ہوتا، دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ قرآن نازل نہ ہوتا، دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ آقا نے فاران کی چوٹی سے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کیا، دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ قرآن نازل نہ ہوتا، نماز کی رکعتیں کیا ہے، زکات کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نازل نہ ہوتا، دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ باپ کا ادب کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بہن کا وراثت میں حصہ کیا ہے؟ قرآن نازل نہ ہوتا، بیوی کا مہر شریعت کو کیسے پتا چلتا؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، میرے دوستو،
لوگوں کو یہ بات کیسے پتہ چلتی مسجد کیا ہے، مسجد کا حق کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا تقدس کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا دنیا کو کیسے پتہ چلتا سود کی قباحت کیا ہے، سود کی حرمت کیا ہے، دنیا کو کیسے پتہ چلتا حلال کا نفع کیا ہے؟ قرآن نازل نہ ہوتا دنیا کو کیسے پتہ چلتا حلال میں برکت کیا ہے، حرام کی نحوست کیا ہے؟ قرآن نازل نہ ہوتا دنیا کو یہ بات کیسے پتہ چلتی کہ لوگوں کو حق دینا ہے، حق غصب کرنے کا انجام کیا ہے، چوری کی سزا کیا ہے؟ قرآن نازل نہ ہوتا تہجد میں کھڑے ہو کر ان طلباء کا رونا کیا ہے؟ قرآن نازل نہ ہوتا دنیا کو یہ بات کیسے پتہ چلتی؟ آج شام میں فلسطین میں مسجد اقصی کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے، وہاں پر انسانوں کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے، یہ ہمیں تڑپا تڑپا کر بتا رہا ہے مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، اسی ماضی کی تاریخ کو دوہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، اسی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ آخر دعوانا